اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دی۔ اب مولانا صاحب نے لکھا لمبا چوڑا نقش، کیا کر رات میں لے جا کر اس کی دکان کے باہر زمین میں تھوڑا سا گڈھا کھود کر گاڑ دینا۔ اچھا کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اس کی دکان کے کسٹمر ٹوٹ کر تیری دکان پہ آئیں گے، جب اس کی دکان پہ کسٹمر ہی نہیں جائیں گے تو اس کی دکان بند ہو جائے گی، اور کیا؟ ہاں ٹھیک ہے، یہ صورت ہے۔ ہم اپنی خوشی سے، ہم اپنی پریشانی سے پریشان نہیں ہیں، یہ کیوں خوش ہے، اس کی دکان کیوں چل رہی ہے۔ ہمیں جناب محمد رسول اللہ کے انتقال کے بعد صحابہ کے زمانے میں ایک ایسا منظر ملتا ہے، ایک صحابی کی کپڑے کی دکان تھی، ادھر دیکھنا پکڑنا لوگوں نے ایسے حساب سے جلسہ کرا کہ ادھر بھی لوگ ادھر ملتے ہیں، کہاں کہاں نظر آئے۔ ایک صحابی کی کپڑے کی دکان ہے اور اس کے بغل میں ایک اور صحابی کی بھی کپڑے کی دکان ہے، وہ دونوں، یہاں دکانوں میں کیا ہوتا ہے، کلیا چک میں جن کی دکان ہے وہ جانتے ہو، کپڑے کی دکانیں لائن سے کھڑی ہوئی، کسٹمر آ رہا ہے تو دور سے چلاتے ہیں، بھائی ادھر آؤ ادھر ادھر، تمہیں کیا لینا، ادھر کیا لینا، یہ بغل والی دکان پہ نہ چلا جائے، اور وہ بھی چلاتا ہے بھیا ادھر آؤ ادھر ادھر، تمہیں کیا چاہیے، بالکل ٹیکسی والوں کی طرح ہے، وہ چاہتا میری گاڑی پہ بیٹھے، وہ چاہتا میری گاڑی پہ بیٹھے، یہ حال۔ لیکن وہاں کیا ہوتا تھا، وہ چیختے چلاتے نہیں تھے، تمہاری قسمت میں جو رزق لکھا وہ تمہیں آج ملے گا، اور میری قسمت میں جو رزق لکھا ہے وہ ہمیں بھی ملے گا، وہ ہمیں بھی ملے گا۔ چلاتے نہیں تھے، چیختے نہیں تھے، کسٹمر آ رہا ہے کس کے پاس جائے گا یہ اللہ بہتر جانے، میرے پاس آئے گا تو ہم اس کو کپڑا دکھا دیں گے، تمہارے پاس آئے گا تو تم اس کو کپڑا دکھا دینا، یہ معاملہ تھا، چیختے چلا کر نہیں بلاتے تھے دونوں میں۔ ایک صحابی نے کپڑا بیچا، کسٹمر آیا کپڑا بیچا، ٹھیک چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد ایک اور کسٹمر آیا، اس نے بھی کپڑا بیچا، وہ بھی اسی دکان پر آیا اور اس نے دوسرا بھی کپڑا بیچ دیا، تھوڑی دیر کے بعد ایک اور کسٹمر آیا اسی دکان پر، مالک نے مال دکھایا صحابی نے اور وہ مال لے کر چلا گیا، چوتھا کسٹمر آیا، وہ بھی اسی دکان پر آیا اور کہنے لگا کہ مجھے کپڑا دکھاؤ، یہ آدمی بیچارہ سوچ رہا ہے صحابی میرے تین کپڑے بک گئے، کپڑوں کے تھان میں نے 3 بیچ دیے ہیں، جو کپڑا یہ مانگ رہا وہ میرے پاس ہے، لیکن میرے پڑوسی نے ایک بھی کپڑا ابھی تک نہیں بیچا ہے، آخر اس کے بھی تو بیوی ہے، اس کے بھی تو بچے ہیں، اس کو بھی تو آج شام سے کچھ کما کر اپنے گھر لے جانا ہے، اس کے بھی تو بال بچے، یہ بھی تو کچھ کھلائے گا پلائے گا۔ اس آدمی نے منع کر دیا، کپڑا بیچنے والے نے، بھائی جو کپڑا تم مانگ رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے۔ اچھا تو کہا اس سے اچھا کپڑا تمہیں میرے اس پڑوسی کی دکان پہ مل جائے گا، جاؤ اور وہاں سے لے لو۔ اس پڑوسی کو معلوم نہیں ہے کہ آدمی میرے لیے کپڑا آدمی کو بھیج رہا ہے، وہ آدمی اڑتا اس دکان پہ چلا جاتا ہے اور وہ کپڑا لے کر وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے، اس دکاندار نے اس کو کپڑا دے دیا ہے۔ اس آدمی نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کم سے کم آج کے شام کے کھانے بھر کا انتظام اس کے پاس بھی ہو گیا ہے۔ کیا ہمدردی تھی، اسی کا نام ہے بھائی چارہ، انما المؤمنون اخوہ۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو ایسا ہی آپس میں بھائی بھائی بنانا چاہتا ہے۔ ہمارے 2 کپڑے بک گئے ہیں، میرے بھائی کا ایک بھی نہیں بکا ہے، اس کے بھی بال بچے ہیں، اب ہم اپنا نہ بیچیں اور اس کو مشورہ دیتے ہیں بھائی جاؤ ایک کپڑا یہاں سے خرید لو، یہ بھی اچھا
کپڑا بیچتا ہے، لیکن یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ ہم باقاعدہ کٹھ ملاؤں کے پاس جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس کی دکان بند ہونی چاہیے، اور نام ہے محمد جرجیس، نام ہے محمد اکرم، محمد اسلم، محمد افضل، اور صورت یہ ہے کہ مولویوں سے کالا جادو کرایا جاتا ہے۔ یہ لوگ گاڑ انڈا پر گاڑ دکان اس کی بند ہو جائے، اور اس مولوی سے پوچھو کہ وہ دعا بتا دو کون سی ہے کہ کسی کی دکان بند ہو جائے اور کسی کی چلنے لگے، تو دوسروں کو بتائے لیکن ہمیں تو نہیں بتائے، کیونکہ 10 سال ہم بھی مدرسے میں پڑھے ہیں، ہمیں آج تک نہ قرآن میں نہ حدیث میں آج تک ایسی دعا نہیں ملی ہے کہ کسی اور کی دکان کو بند کرا دیا جائے یا کسی دوسرے کے گھر کو برباد کرا دیا جائے اور اپنی دکان کو اور اپنے گھر کو آباد رکھا جائے، آج تک نہیں ملی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول آئے ہی نہیں تھے اس مقصد سے کہ تمہارا کاروبار بند ہو اور تمہارا چلے، آپ تو اس لیے آئے تھے کہ تمہارا بھی چلے اور تمہارا بھی چلے، تمہاری بھی دکان میں خیر و برکت ہو اور تمہاری دکان میں بھی خیر و برکت ہو، تمہارا گھر بھی آباد رہے اور اس کا گھر بھی آباد رہے۔ جو آباد کرنے کے لیے آیا ہو، جو رزق کے دروازے کھولنے کے لیے آیا ہو، وہ بربادی کی دعائیں بد دعائیں کیسے بتا سکتا ہے؟ یہ کٹھ ملاؤں نے اپنی طرف سے کالا علم، کالا جادو سیکھا ہے، اور اس طریقے سے یہ شیطانی حرکت، اور جانتے ہو کسی کی دکان بند کرانے والا اور تعویذ لکھنے والے کی سزا، یہ کالا جادو کرنے والوں کی سزا اسلام میں کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی کوئی معافی نہیں ہے، اس کو پکڑو، چوراہے پر لاؤ اور تلوار سے اس آدمی کی گردن اڑا دو جو جادو کرتا ہے اور کراتا ہے، سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، اس کی صرف ایک ہی سزا ہے کہ اس کی گردن اڑا دی جائے۔ حضرت عمر فاروق نے 70 جادوگروں کو اپنے زمانے میں پکڑا تھا، ایک میدان میں کھڑا کیا تھا، ان کی بیویاں ہاتھ جوڑتی رہیں، انہوں نے معافی اور تلافی کی، آج کے بعد ہم نہیں کریں گے۔ اللہ کے حضرت عمر نے نہ ان کی بیویوں کی سنی نہ ان کے بچوں کی سنی، اور ان 70 جادوگروں کو ایک ساتھ لائن میں کھڑا کر کے ان 70 کی گردنیں اڑوا دی تھی حضرت عمر فاروق نے۔ ایسا مولوی تمہیں جہاں ملے جو دوسروں کی دکانیں بند کرواتا پھرے، سب سے پہلے اس کو جوتے سے پیٹو، پھر کم سے کم 500-600 جوتے کا ہار اس کی گردن میں ڈالو، کیونکہ قتل تو آپ کر نہیں سکتے، یہاں قتل کا قانون تو ہے، دکانیں بند کروایا تو کسی بھی۔ عدی کا واقعہ آپ نے سن لیا، صحابہ کرام مدینے کے صحابہ کا ایثار و قربانی بھی دیکھ لی، جس کے پاس 2 مکان تھے 1 مکان دے دیا، 2 کھیت تھے کھیت دے دیا، 2 باغ تھے 1 باغ دے دیا، جس کے بیٹے جوان تھے انہوں نے اپنی بیٹیوں کی شادی ان کے جوان بیٹوں کے ساتھ کر دی، میرے بھائیوں ان کے ساتھ تعاون کیا، ان کے ساتھ ہمدردی کی۔ ایثار و قربانی کی ایسی مثالیں ہمیں اور آپ کو نہیں ملیں گی، نہیں، ہمیں سوچنا چاہیے۔ بھائی چارے کو کون سی چیزیں ختم کرتی ہیں اس پر بھی ایک نظر ڈال لیا جائے۔ ہمارے اور آپ کے درمیان بھائی چارہ جو ہوتا ہے، اس بھائی چارے کو کون سی، مسلمان کی اہمیت، ایمان کا تقاضا۔ میرے بھائیو، عبداللہ ابن عمرے کی غرض سے جب خانہ کعبہ گئے، طواف کرنا چاہتے ہیں، عمرے میں کیا ہوتا ہے، میقات سے احرام باندھو اور سیدھے خانہ کعبہ جاؤ، 7 چکر لگاؤ، طواف، خانہ کعبہ کا طواف کرو، اس کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھو، اس کے بعد وہیں سے صفا اور مروہ چلے جاؤ، صفا اور مروہ کی سعی کرو، 7 چکر لگاؤ، اور اس کے بعد میں باہر نکل کے حجام کے پاس جا کے اپنے بالوں کو صاف کراؤ، یا تو چاروں طرف سے آپ بالوں کو قصر کر دیں، چھوٹا کرا دیں چاروں طرف سے، یا پھر آپ پورے بال کٹوا دیں، پورے بال کو چھیلنا، اس طرح چلوا کر اپنے آپ کو بالکل گنجا اور ٹکلا بنا لینا، یہ افضل ہے، یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اپنے سارے بال نہ کٹوانا چاہے، سر نہ مڈوانا چاہے، تو وہ چاروں طرف سے بال چھوٹے بھی کرا سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ چاروں طرف سے بال کٹنا چاہیے۔ چلو آج کل کی طرح نہیں، آج کل تو بال ہی پتہ نہیں چلتے کون سے حساب سے کٹ رہے ہیں۔